الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جو کبائر الاثم ہیں، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون، یہ جو اللہ رب العزت کے بندے ہیں اہل ایمان، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، بڑے گناہ اور بے حیائی کے کام ان سے اجتناب کرتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصے میں آ جاتے ہیں تو غصے میں آ کر انتقام لے کر اپنے غصے کی تسکین اور اپنے جذبہ انتقام کی اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جو غصہ کہتا ہے وہ کارگزارے نہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، تو وہ اس وقت معاف کر دیتے ہیں اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے مجھے محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے وہ سورہ نجم کے اندر جو فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ الا اللمم والی آیت، الذین یجتنبون الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ کبائر الاسم والفواحش، تو ان سے بچتے ہیں الا اللمم، مگر لمم کا مطلب کیا ہے کہ انسان گناہ کو چھوا پیچھے ہٹ گیا، گناہ کے قریب ہوا دور ہو گیا، تو یہ کیفیت انسان کی زندگی کے اندر ہو، اور یہی بات اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمائی ہے۔ وہ مکی صورتیں ہیں، سورۃ شورا بھی مکی ہے، سورۃ النجم بھی مکی ہے، اور یہ جو صورت ہے یہ صورت مدنی ہے، سورۃ النساء، اور اس میں اللہ رب العزت نے پھر یہ فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر جو کبائر الاسم ہیں اور جو الفواحش والمنکرات الظاہرہ ہیں ان سے تم اجتناب کرتے ہو تو نکفر عنکم سیئاتکم ندخلکم مدخلا کریما۔ اور اللہ رب العزت کی شان کریمی دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یہ ان کے اندر اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ہستی کا اس طرح معرفت اور ادراک ان کو حاصل ہے کہ وہ انہ یرانی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس کی طرف اس کی توجہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف اس کا دھیان ہے کہ انہ یراہ، تو اس وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے اور ڈرتا ہے کہ میں گناہ نہ کر بیٹھوں کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، وہ بڑے بڑے گناہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان سے تم بچو تو نکفر عنکم سیئاتکم، 100% انسان بچ جائے یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں انسان سے ہو جاتی ہیں، اور ہوتا ایسے ہی ہے، پہلے انسان چھوٹی کرتا ہے پھر اس سے بڑی کرتا ہے، پھر اس سے بڑی کرتی ہے، پھر اس سے بڑی کرتا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تزنی وان الاذن تزنی وان الید تزنی وان اللسان یزنی، یہ انسان کے اعضاء کے اوپر زنا کے حصے لکھے گئے ہیں۔ آنکھوں کا زنا کیا ہوتا ہے؟ نظر۔ کانوں کا زنا کیا ہوتا ہے؟ باتیں، سننا، بولنا، ہاتھ لگانا، چٹکی کاٹنا، ہاتھ پھیرنا، یہ سارے ہیں۔ اور اخیر مرحلہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ انسان کو اس طرف لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان جلدی پلٹ کے آ جائے تو اللہ رب العزت انسان کی دستگیری فرما لیتے ہیں اور اسے سنبھال لیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کبیرہ کی جمع کبائر، اور کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ علماء نے کہا کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ رب العزت نے جہنم کا وعدہ کیا ہو، جہنم کی وعید ہو، یا اللہ کے غضب کا اعلان ہو، یا اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کا اظہار ہو کہ یہ کام کرنے والا ملعون ہے،
یہ کام کرنے والا اس پر اللہ کا غضب ہے، یہ کام کرنے والا جہنم کا مستحق ہے، یا اس کے لیے یہ عذاب ہے، دنیا میں آئے گا، یہ قبر میں آئے گا، یا حشر میں اس پر یہ عذاب آئے گا، یا جہنم کے عذاب کا ذکر ہو، یا اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کوئی سزا مقرر کی ہوئی ہے کہ یہ اس کی سزا ہے، جو یہ کام کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کو کوڑے لگائے جائیں، اس کو یہ سزا دی جائے۔ تو یہ جو کل ذنب متوعد بالنار او بالغضب او باللعنہ او بالعذاب او بالحد والعقاب بالمعین، تو یہ کبائر ہیں، یہ کبائر ہیں۔ اور حدیث میں جو آیا ہے 7 ہیں، 11 ہیں، یا جمع کر کے علماء نے کہا کہ یہ اتنے ہیں، 70 تک پہنچتے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں۔ یہ علماء نے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے، اور علامہ امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ یہ کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ انسان کو ان کا ادراک ہو اور انسان ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ مطالعہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے تاکہ انسان کا تزکیہ ہو، گناہوں سے بچے انسان اور بچنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی ہو گیا ہے زندگی کے اندر تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت جیسا کہ سورۃ الفرقان میں فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَسْرَفُوا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ، یہ جو پہلے ان کی جو ہے نا ثبوتی صفات بیان فرمائی ہیں، یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عاجزی کا پیکر ہوتے ہیں اور نادانوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، نادانوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ تو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا سلبی طور پر ذکر فرمایا، لم یسرفوا ولم یقتروا لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، ان میں سے بھی کسی چیز کا ارتکاب کا، اب یہ سارے کبائر الاسم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی یہ فرمایا، وہی تو ان کی یہ ہے کہ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ یخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کر لی اور پھر نیک عمل کیے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ وعدہ رکھا ہوا ہے، یہ وعدہ کیا ہوا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی پہلے وہ گناہ کرتے تھے، جب توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی جگہ پر وہ نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ معنی کیا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے کے بعد جو انسان کے گناہ ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی بدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم ومن تاب وعمل صالحا، یعنی انسان کا رویہ پھر یہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہے اور عمل صالحا اس کی زندگی کے اندر نیکی آ جائے۔ فإنہ یتوب الی اللہ متابا، یہ ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، اصل توبہ یہی ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پر بھی جہاں اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر بیان فرمایا یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، انابت اللہ کی طرف، توبہ اور انابت یہ ایک دوسرے کے ساتھ مترادف ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ انابت الی اللہ اور التوبہ الی اللہ، توبوا الی اللہ جمیعا وانیبوا الی ربکم۔
تو اللہ کی طرف انسان کا جھکاؤ اور اللہ کی طرف میلان اور اللہ کی طرف رجوع انسان کا ہو جائے اور انسان اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے، دوری چھوڑ دے، قریب آ جائے اللہ رب العزت کے، تو اسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب، تو فإنہ یتوب الی اللہ متابا، سچی توبہ یہی ہے کہ انسان کا عمل پھر نیک ہو جائے۔ تو یہ انسان اہتمام کرے تو گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر زندگی کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کی انسان سے کوتاہی ہو جاتی، جس کو سیئات کہا ہے، جس کو سیئہ کہا ہے اور جس کو لمم کہا ہے سورۃ النجم میں، اور یہاں نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ ہم کفارہ کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، اللہ رب العزت کفارہ بنا دیتے ہیں، یعنی مٹانے والا بنا دیتے ہیں اس کو۔ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا ہی اس کا معنی ہوتا ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے والے کو۔ نکفر عنکم سیئاتکم یعنی تمہارے گناہوں کو مٹا کر ہم چھپا دیتے ہیں، پھر ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور اسی سے کفر نکلا ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ ٹائر کو، ٹیوب کو چھپاتا ہے نا، وہ ٹیوب کو چھپا دیتا ہے، اس کو کفر کہتے ہیں، ٹائر کو چھپانے والا جو ہوتا ہے۔ ویسے اب تو ٹائر جو ہے نا وہ ٹیوب لیس ہو گیا ہے تو وہ جو اس کے اندر رم ہوتا ہے، رم کو بھی چھپاتا ہے اور ٹیوب کو بھی چھپاتا ہے، اس کو کفر بولتے ہیں۔ تو کفر کا معنی جو ہوتا ہے نا چھپانا ہوتا ہے۔ تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو ختم کر دیتے ہیں۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، وندخلکم مدخلا کریما، مدخل بھی قرات ہے اور مدخل بھی قرات ہے۔ مدخل نافع کی قرات ہے اور مدخل جو ہے یہ باقی قراء کی قرات ہے۔ مدنی قرات نافع کی جو ہے وہ مدخل ہے۔ مدخلا کریما، بہت اچھی جگہ پر داخل کریں گے۔ مدخل باب افعال میں سے ادخل یدخل مدخلا، مفعول جو ہے وہ ظرف مکان جو ہے وہ بھی مفعول کے صیغے پہ آتا ہے، مدخلا کریما، یعنی ایسی جگہ پر جو بڑی شاندار ہے، بڑی عزت اور بہت ہی زیادہ راحت والی جگہ ہے، تکریم والی جگہ ہے، مدخلا کریما یعنی۔ اور ادخال کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، مدخل جو ہے بعض اوقات یہ مصدر کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو مدخلا کریما یعنی ادخالا حسنا یا مکانا حسنا، تو جنت کے اندر بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ رب العزت داخل فرمائیں گے، اور تانا نہیں دیا جائے گا، توہین نہیں کی جائے گی، یاد نہیں دلایا جائے گا تو یہ کرتا رہا، تو یہ کرتا رہا، نہیں، اللہ رب العزت ساری چیزیں مٹا کر لوگوں کی نگاہ میں بھی عزت بڑھا دیں گے، اور فرشتے بھی کوئی یاد نہیں کروائیں گے، اور اللہ رب العزت بھی اسے احساس نہیں دلائیں گے کہ تو نے یہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، وندخلکم مدخلا کریما۔ تو یہ انسان کو اللہ رب العزت نے نفسیاتی طور پر بتایا بھی ہے کہ تو جو ہے نا اپنی نیکی اور پاک بازی کا کسی وقت جو ہے نا پندار اور کوئی زیادہ اپنے اندر اس کا احساس نہ رکھے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں۔ انسان کوتاہ کار ہے، انسان قصوروار ہے، اسی کا ہی انسان کو ہر وقت استحضار رکھنا چاہیے اور بڑے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے ہی بچایا ہے کہ انسان کو ایسی چیزوں سے، ایسی جگہوں سے، ایسے لوگوں سے محفوظ رکھا جو ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ان سے بچایا ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اور اگر زندگی کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے انسان سے، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ پیچھے بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا توبہ کا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اور پھر بھی توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد بھی پھر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہوا پھر ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یہ اسی کے حوالے سے ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچتا رہے تو چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور بڑے بھی توبہ کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان سے گناہ ہو جائے، جب بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ یا اللہ گناہ سے بچانا، ہم نہیں بچ سکتے۔
تیری توفیق کے بغیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی نہیں کر سکتے تیری مدد کے بغیر، گناہ سے نہیں بچ سکتے تیری حفاظت کے بغیر۔ اور یہ باب جو ہے نا ابن کثیر کا بھی آپ کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، انہوں نے ماشاءاللہ حدیثیں ذکر کی ہیں، بڑی اچھی تفسیر کی ہے، اور یہ کتابیں بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ راہ راست کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔